اگر پوری زندگی راحت کی گزارنی ہے اور آخرت میں بھی راحتیں لینی ہیں، جس بندے کی نماز درست نہیں، آپ اس کے بارے میں، ایمان کے بارے میں فیصلہ کیا کریں؟ اور میں اتفاق سے 2 دن پہلے ہی پڑھ رہا تھا کہ سلف کے ہاں جو شخص نماز فرض لزوم کے ساتھ باجماعت نہیں پڑھتا تھا، اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہوتی تھی کہ اس کا ایمان ہی رقیق ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غرض کیا ہے۔ مرد اور مومن، اور پھر اس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو۔ اور اس بات پہ سب سے بڑا افسوس ہے کہ آج اسلام کا دعویٰ کرنے والے کہ میں بہت بڑا چیمپئن ہوں، آپ جب نماز کی طرف دیکھیں گے تو وہاں فیل نظر آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ یاد رکھنا، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں، اللہ کی توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تربیت دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی گورنرز کا راؤنڈ لیتے اور ان کو بلاتے، میٹنگ ہوتی، تو سب سے پہلا ایجنڈا کیا ہوتا؟ بتاؤ آپ کی نمازیں کیسی ہیں؟ اب یہ سوال ہے جس کو آج ہم سمجھتے ہیں، یہ کوئی سوال ہے؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دینہ۔ سب سے بڑا مہم کام جو ہے وہ نماز، جس نے اس کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کر لی۔ آج میں یہ نہیں کہتا کوئی انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، بیماری عذر ہے، کوئی انسان سویا بھی رہ سکتا ہے، اور نیند بھی ایک عذر ہے اگر کبھی کبھار ہو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اف آج نہ الارم نہیں لگا سکا۔ کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کے پاس ٹی وی تھا؟ بولیے، موبائل تھا، ٹائم پیس تھا، الارم تھا؟ کیسے اٹھتے تھے؟ سب کچھ تھا تو یہاں تھا، دل کے اندر ایمان تھا، شعور تھا۔ ایک بچہ آیا کہ کہتا ہے ڈاکٹر کو کہ مجھے نیند بہت آتی ہے، کوئی دوائی بتائیں نیند نہ آئے۔ اس نے ایک مرتبہ دیکھا اور دوائی لے کے اس کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ جا کے میڈیکل سٹور میں کہتا ہے جی یہ دوائی دے دے۔ اس نے بھی پڑھا تو مسکرا کے کہتا ہے بیٹا یہ دوائی کس چیز کے لینا چاہتے ہیں؟ کہتے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا کہ نیند بہت آتی ہے۔ کہا پتہ یہ کیا لکھا ہے؟ کہتے کیا لکھا ہے؟ کہا شعور زندہ ہو تو نیند نہیں آتی ہے۔ اس کا شعور مر چکا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے امت کا شعور بیدار ہونا چاہیے۔ میری نماز نہیں تو میرا ہے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، سمرہ بن جندب کی روایت ہے کتاب تعبیر الرؤیا کے اندر، کہ میں نے جب دیکھا ایک شخص بیٹھا تھا اور ایک شخص کے سر پہ ایک فرشتہ پتھر مار رہا تھا اور اس کو کچل رہا تھا۔ میں پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ۔ یہ وہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا، فرض نماز کے وقت سویا ہوتا تھا۔ اور بزار کی روایت، اور وہ روایت جو آپ عموماً سنتے ہیں کہ اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ اور بزار کی روایت کی میں نے بات کی، الذین تتثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، جن لوگوں کے سر نماز وقت بھاری ہوتے ہیں ان کے منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے اقام الصلاۃ، جب تک نماز کی پابندی نہیں ہے آپ کو کبھی چین نہیں آئے گا، آپ کے کسی معاملے میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ یہ راز ہیں۔ اور جس معاشرے کے اندر نماز کی اہمیت ہے، جیسے آپ نے دیکھا یہاں، اور یاد رکھنا کہ شاید یہ ساری برکتیں آپ کو توحید کے بعد اس نماز کی نظر آتی ہیں۔ اسی اقام الصلاۃ جب تک میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آتا، میری زندگی کے ایمان کی تجارت کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ وہاں تو حالت یہ ہے، کانا سعید بن عبد العزیز
اذا فاتته صلاة الجماعة بكى، سعید بن عبدالعزیز کی نماز جب رہ جاتی تو بیٹھ کے رونے لگ جاتے. لوگ کہتے کیا ہوا؟ بے نماز ہی رہ گئی نا. جیسے آج کہتے ہیں او چھوڑو جی نماز ہی رہ گئی نا، پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں. اور خصوصاً عصر کی نماز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کی عصر کی نماز رہ جائے، وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ ایسا ہے اس کی زندگی کا اندر جو بھی مال ہے سارا برباد ہو گیا.